بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر قیام کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو جو تاریخ اسلام کے سلسلے میں ہم نے بنائی تھی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کی جنت میں قیام تک اور خطا کرنے تک کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا کو جدہ میں اور ابلیس شیطان کو بصرہ کے ساتھ ایک علاقے دمشقیان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر گڑ گڑاتے رہتے، پریشان رہتے اور اپنی غلطی پر نادم ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن آپ رو رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا اور اس نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے پاس پتوں کی، جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی تھی اور حجر اسود بھی تھا۔ آپ نے وہ مٹھی زمین پر بکھیر دی، جس سے آج دنیا میں موجود تمام خوشبودار درخت اسی کا نتیجہ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ آپ کو لے کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ میں جبریل علیہ السلام اور آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس میں آپ علیہ السلام نے حجر اسود لگایا۔ حجر اسود لگانے کے بعد آپ نے اس کعبہ کا طواف کیا اور پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ کو عرفات کے میدان میں لے گئے، جہاں حضرت حوا بھی موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے کیونکہ بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں کے جسمانی تغیرات میں تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا۔ دونوں زندگی گزارنے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر کھیتی باڑی کا پیشہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم دیا تھا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، جیسے جنگل، پہاڑ، دریا، پانی، آگ، سمندر، پتھر وغیرہ۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس گندم کے 7 دانے لے کر آئے اور آپ کو کہا یہ اس پھل کے بیج ہیں جو آپ نے کھا کر خطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام ان بیجوں کو زمین پر بکھیر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ان سے گندم پیدا ہوئی، وہ بڑے ہوئے، پرورش ہوئی ان کی اور ان سے گندم پیدا ہوئی۔ آپ نے ان کو کاٹا، پسوایا اور بھوسی الگ کر کے اس کے آٹے میں سے روٹی پکا کر کھائی، جو کہ ایک مشقت اور محنت کا کام تھا۔ اس طرح آپ نے اور آپ کی اولاد میں کھیتی باڑی کا پیشہ چلتا رہا۔ حضرت آدم اور اماں حوا سے بہت سی اولاد پیدا ہوئی، جس کی تفصیلی ویڈیو ہم علیحدہ بنائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال تقریباً زندگی گزاری۔ اس کے بعد ایک دن فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی روح قبض کی۔ انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے شیش کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا اور اس نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے مزید قرآنی واقعات اور بہت سے واقعات پر مشتمل ویڈیوز ہم مستقبل میں بنائیں گے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔